تجھ کو غافل فکر عقبا کچھ نہیں، زندگی چند روز روزہ کچھ نہیں۔ تجھ کو غافل فکر عقبا کچھ نہیں، زندگی چند روزہ کچھ نہیں۔ کھانا دھوکا عیش دنیا کچھ نہیں، اس کا بھروسہ کچھ نہیں۔ آخرت کی فکر کرنی ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ضرور ہے۔ آخرت کی فکر کرنی ضرور ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی ضرور ہے۔ عمر ایک دن گزرنی ضرور ہے، قبر میں میت اترنی ضرور ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، صدق اللہ العظیم۔ موبائل پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے ایمان بھول گئے۔ جب لہو و لعب کا چسکا لگا، اللہ کا فرما بھول گئے۔ ماحول میں عزت پانا ہے، موبائل کو دکھا کے اترائے۔ موبائل کے افسانے یاد رہے، افسوس کہ قرآن بھول گئے۔ بزرگان محترم، نوجوانان ملت، سامعین کرام، میں ان لمحات پر فخر کرتا ہوں جس نے مجھے ایسے عنوان پر روشنی ڈالنے، ملت اسلامیہ کو ایسے خطرناک فتنہ سے آغاز کرنے کی سعادت اور توفیق ہو رہی ہے۔ جو دور جدید کا سب سے بڑا مہلک فتنہ، مسلمان عالم کے دین و دنیا پر ڈاکہ ڈالنے میں مصروف ترین فتنہ، مسلم معاشرے پر جہالت و گمراہی کے بادل پھیلا کر انہیں دینی کرنوں سے محروم کرنے والا فتنہ، جس سے میری مراد موبائل اور اس کے فحش و مکر و فریب کی آمیزش والے ایپس ہیں، جو اس وقت نئی نسلوں کے ذہن کو کفر و فسق کی گندگی سے آلود کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے، اور یہ مسلمان عالم کے لیے ایک چیلنج بن کر ثابت ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کے نقصانات جتنے زائد ہیں اتنا ہی معاشرہ کو اس سے ناپاک وجود سے محفوظ رکھنا، اس فتنہ کو کالعدم کرنا بھی اتنا ہی دشوار اور سردرد مسئلہ بن چکا ہے۔ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے، اس بڑھتے ہوئے دجالی سیلاب کے سامنے آہنی دیوار نہ بننا، گویا ہماری آنے والی نسل کو جہنم کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو جانا ہے۔ یہ اس خطرناک آگ کی طرح جو کئی فائد انجنوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہو، کیونکہ کتنی ہی تقویٰ پرہیزگاری میں مثال رکھنے والے موبائل کی مخالفت کرتے رہے، مگر موبائل کسی نہ کسی بہانے، کسی نہ کسی تصوف سے ان کے بھی گھروں میں، ان کے بھی جیبوں میں داخل ہو گئی، اور موبائل نے انہیں کبھی خبروں کی سبز بات دکھلایا، تو کبھی کرکٹ کے میٹھے چسکے لگائے، کبھی سریلی آوازوں نے انہیں مسحور کیا، تو کبھی جنرل نالج کے شیطانی جال بچھایا۔ بالآخر وہ بھی موبائل کے دلدادہ بنے بغیر نہ رہے، اور فحش سیریلوں اور گمراہ فلموں کے عادی بنے بغیر نہ رہے۔ اللہم اغفرنا۔ موبائل کی بہتان نے دنیا کو بے حیائی کا گہوارہ بنا دیا، اور فواحش و منکرات کی الغار ہے۔ موبائل کی ایجاد سے پہلے ہر ممکن کا دائرہ خسارہ اس کے وجود تک محدود تھا۔ اس طرح ہر شخص کے لیے ہر آن ہر گناہ میں شرکت ممکن نہ تھی، مگر موبائل کی ایجاد نے اس ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ دنیا بھر کی بے حیائی ہر طرف سے سمٹ کر بیک وقت موبائل میں سما گئی۔ حضرات، یہ عجیب بات ہے، کچھ لوگ حالات سے بے خبری اور نادانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے موبائل کے نقصانات کا انکار کرتے ہیں۔ میں انہیں دل کی گہرائیوں سے دعوت سماعت دیتا ہوں کہ آؤ اور ذرا غفلت کا پردہ چاک کر لو اور چشم قلب کو استعمال میں لاؤ۔ آپ جہاں کے ہوں وہاں کے مسلم معاشرہ پر نظر ڈالو اور سوچو، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا یہ گھر گھر کی صداقت نہیں ہے؟ کیا ہر انسان کے اندر یہ چیز نہیں رس بس گئی ہے؟ موبائل نے اپنے فلموں، گانوں کو نحوست سے کتنے نوجوان لڑکوں کو دین سے غافل کر ڈالا۔ ان کے دل و دماغ میں جنت اور حوروں کی چاہت کو ہٹا کر فلموں کے زانی اور زانیہ کی چاہت کو پیدا کر دیا۔ موبائل نے کتنی لڑکیوں کی صبح و شام کو موسیقی لغویات میں مگن کر ڈالا اور ان کے سروس عزت و
عظمت کا آنچل چھین لیا، کتنے لڑکیوں کو ایمان سے بے دخل کر دیا، کتنے لڑکیوں نے اسلام چھوڑ کر غیر مذہب کو اپنا لیا، کتنی لڑکیاں آج مرتد ہو گئیں۔ موبائل نے اپنے مکر و فریب کی راہ میں کتنی باحیا عورتوں کو آزادی نسواں کے جال میں پھانس لیا اور ان کی پاکیزہ گودوں کو ترتیب و اصلاح کی صلاحیت سے محروم کر دیا۔ موبائل نے اپنی بد کرداری و بے راہ روی کے بدنما داغ سے کتنے بچوں کی معصومیت کو مضموم کر ڈالا اور ان کی زبانوں کو دعاؤں اور صورتوں سے چھوڑا کر گانوں اور بیہودہ بکواس میں محو کر ڈالا۔ موبائل نے اپنا گرویدہ بنا کر کتنے بوڑھوں کی بزرگی کو خاک آلود کر ڈالا اور ان کے ہاتھوں سے لیل و نہار کی تسبیح چھین کر موبائل کے بٹنوں میں مصروف کر ڈالا۔ میں آخر موبائل کے کون کون سے نقصانات گناؤں، امت محمدیہ پر ہوئے اس کے کون کون سے حملوں کو بتاؤں؟ غرض ہے کہ موبائل نے گھر گھر سے شرم و حیا کی دامن کو جلا ڈالا، گھر گھر سے غیرت قومی و ہمت اسلامی کی شعاعوں کو اچھا ڈالا۔ میخانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں، لاتے ہیں سردارہ دل دیتے شرابے آخر۔ حضرات توجہ چاہتا ہوں کہ موبائل کا فتنہ اتنی تیزی سے پھیل چکا ہے، اس کا گناہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ جو لوگ پنجو وقت نمازی ہیں وہ بھی بچ نہ سکے، جو لوگ حاجی ہیں وہ بھی اس گناہ سے بچ نہ سکے، جو رمضان کے پورے روزے رکھنے والے ہیں وہ بھی بچ نہ سکے۔ اب یہ گناہ دن بدن تیزی سے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، روز بروز اس میں اضافہ ہوتا ہی جا رہا ہے۔ مگر افسوس صد افسوس، حمیت و غیرت کے اس فقدان پر کون رویا جائے، کون چلا جائے؟ تمام معتبر مدارس و مکاتب سے فتوے نکل چکے مگر کوئی سننے والا نہیں، امت کی اس فکر کی کوئی اوڑھنے والا نہیں۔ میرے محترم حضرات، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاہیں تماشا نہیں ہے۔ اب میں ان لوگوں کے خاص توجہ چاہتا ہوں جو موبائل نہ رکھنے پر دنیا سے بے خبر ہو جانے کے دم بھرتے ہیں، میں انہیں آگاہ کرتا ہوں، تم نے محض اتنی سی بات پر اپنے گھروں میں، اپنے جیبوں میں، اپنے اندر دشمنوں کے آلہ کار کو جگہ دے دی۔ بتاؤ، جس قدر دنیاوی معلومات کی ضرورت ایک عام آدمی کو ہوتی ہے، کیا وہ اخبارات اور رسائل اور دوسری چیزوں سے پوری نہیں ہوتی؟ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو پھر ملک کے بڑے بڑے علماء کرام، مفتیان عظام جو قوم کی قیادت سنبھالے ہوئے ہیں، ان کے معلومات سے تجربہ کر کے دیکھ لو۔ قناعت نہ کر عالم رنگ و بو میں، چمن اور بھی ہیں آشیاں اور بھی ہیں، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقام آہو فغاں اور بھی ہیں، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے آسماں اور بھی ہیں، اسی روز شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زماں و مکاں اور بھی ہیں۔ کس طرح اسلامی ذہنوں کو مسخ کیا جا رہا ہے، کس طرح مسلمانوں کے اندر عیاشی و دنیا داری کی لعنت پیدا کی جا رہی ہے، کس طرح مغربی تہذیب کو مزین کر کے پیش کیا جا رہا ہے، کس طرح اسلامی نظریات پر بدنما داغ لگایا جا رہا ہے، کس طرح حیا و غیرت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، کس طرح مسلمانوں کے قلوب سے روحانی قوت سلب کی جا رہی ہے، کس طرح قرآن اور اسلام سے غافل رکھنے کی سعی کی جا رہی ہے، کس طرح برسوں سے پارسا بھی موبائل کے سامنے تقوی پرہیزگاری سے ہاتھ دھو رہے ہیں، کس طرح نئی نسل مذاہب بیزاری کا شکار ہو رہی ہے، کس طرح جذبے اسلامی حوصلوں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے، کس طرح تعلق مع اللہ و عشق رسول کے مقدس واسطہ کو توڑنے کا مکر کیا جا رہا ہے، کس طرح شعائر اسلام و سنت رسول اللہ کی اہانت کی جا رہی ہے، کس طرح من گھڑت واقعات اور جھوٹی تاریخ سے مسلمانوں کے عزائم کو متسلسل کیا جا رہا ہے، کس طرح اسلامی عقائد و پاکیزگی احکام کی توہین کی جا رہی ہے، کس طرح شیطانی جال اور دجالی جال بچھائے جا رہے ہیں۔ مگر ہاں، امت مسلمہ کے پاسبان اور شہید اسلام کے محافظان کہاں ہیں؟ اللہ اور رسول کے محبان ابھرتے ہوئے مسلم شبان حرکت میں کیوں نہیں آتے؟ معاشرہ میں پھیلے ہوئے فتنے کے خلاف مہم کیوں نہیں چلاتے؟ تمہاری غیرت یہ کیسے گوارا کر رہی ہے؟ تمہارے جیتے جی موجود دور کا سب سے مہلک فتنہ فرزندان اسلام کے گھروں میں جگہ بنایا ہوا ہے اور مسلمانوں کے دین و ایمان پر خاموشی کے ساتھ بے شمار حملے ہو رہے ہیں۔
کیا اس فکر ارتداد کے لیے کوئی ابو بکر نہیں؟ کیا اس یہودی فریب کے لیے کوئی فاروق نہیں؟ کیا اس صلیبی سازش کے لیے کوئی ایوبی نہیں؟ کیا یہ صہیونی طاقت کے لیے کوئی شیخ الہند نہیں؟ ملت اسلامیہ کو اس فتنے سے پاک کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ نوجوان اسلام کو کمر بستہ ہونے کا اہم تقاضا ہے۔ کہاں گئی وہ حیدر کرار کی حرکت؟ کہاں گئی وہ طارق بن زیاد کی حرارت؟ کہاں گئی وہ جیلانی کی بصیرت؟ کہاں گئی وہ چشتی کی حکمت؟ کہاں کی شجاعت؟ کہاں گئی وہ نانوتوی کی جرأت؟ کہاں گئی وہ تھانوی کی لطافت؟ بتاؤ ہم انہیں تاریخی ہستیوں کی اولاد نہیں؟ بتاؤ ہمارا مذہب بھی اسلام نہیں جو انہیں طوفانی جوش اور ایمان ولولہ عطا کرتا تھا؟ بتاؤ ہمارا ایمان بھی قرآن پر نہیں جو انہیں کار خیر میں برق و رفتاری عطا کرتا تھا؟ تو پھر ہمارا مقصد بھی اعلیٰ کلمۃ اللہ ہونا چاہیے جو ہمارے اکابر کا کام تھا۔ ہمارا کام تو حفظ اسلام ہونا چاہیے جو ہمارے اسلاف کا کام تھا۔ ہمارے آنے والی نسل کو ہم تاریخی صفحات میں اپنا منہ کیسے دکھا پائیں گے؟ اگر آج ہماری آنکھیں موبائل کا طواف کرتی ہیں تو کل یہ قبر میں امام الانبیاء کا ادراک کیسے کر پائیں گے؟ اگر آج ہمارے کان گانوں سے بھرتے رہیں تو کل یہ قبر میں سوالات کیسے سمجھ پائیں گے؟ اگر آج ہماری زبانیں حق کہنے سے لڑکھڑانے لگی تو کل یہ قبر میں جواب دینے کا سلیقہ کیسے پائیں گی؟ اگر آج ہمارے قدم اس فتنے کو کچلنے کے لیے نہیں بڑھیں گے تو یہ کل اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے کھڑے رہ پائیں گے؟ اگر آج ہمارے قلوب اس تباہ کن فتنہ کی نفرت سے خالی رہیں تو پھر یہ دعوت اسلام سچ کیسے ثابت ہوگی؟ اگر آج ہمارے جسم و جاں پر وقت اس فتنہ کے خلاف حرکت میں نہ آئی تو کل جہنم کے فصل اور جنت کے وصل کیسے پائیں گے؟ تو پھر آؤ یہ طے کریں کہ ہم معاشرہ کے ڈھانچے کو منسلک تمام بیماریوں سے پاک کریں گے۔ تو اگر مدبر ہے تو سن میری صدا، یہ دلیری دست ارباب سیاست کا عصا، عرض مطلب سے جھجک جانا نہیں زیبا تجھے، نیک ہے نیت اگر تیری تو کیا پرواہ تجھے، تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر، آتی ہے دم صبح صد صدا، عرش برس سے ہو گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک، صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ذوق اپنا عمل کا حساب۔ اللہ تعالی ہمارے ذہن و باطل کو تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائیں۔ اللہ ہم سب کی اولادوں کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو نیک راہ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو ہر فتنے سے حفاظت